حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری زندگی رات رات اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، امت کو ہدایت دے دے۔ تو جس کے لیے حضور ہدایت مانگتے تھے وہ مسلم تھے یا مشرک تھے؟ بتاؤ، بولیے نا۔ کفار کے لیے تو ہدایت مانگتے تھے نا، دعا کرتے اے اللہ عمر، دونوں عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے۔ عمر بن خطاب کو اللہ ہدایت دے دیا، دعا کمپلیٹ ہو گئی۔ جی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، اس کے بعد بھی آپ کو ملتا ہے کہ حضور دعا کیا اللہ عمر کو ہدایت دے۔ ان کو تو ہدایت مل گئی، ابو بکر کو تو ہدایت مل گئی، صحابہ کو تو ہدایت مل گئی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر یہ حضور جو راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، جن کے گھروں پہ جاتے تھے، جن کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اچھا معاملہ کرتے تھے، یہ تھے کون لوگ؟ یہ سارے مشرکین تھے۔ اب میں یہ بیٹھے ہوئے مجمع سے سوال کرتا ہوں، یہاں پر جو ماشاءاللہ سبوں کی تعداد میں یہاں پر خواتین و حضرات سب بیٹھے ہوئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتاؤ کہ ہم کبھی کسی ہندوؤں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے یا کسی کے لیے کب دعا کرے تھے؟ بتاؤ آپ۔ ہم دعا کرتے نہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ زندگی بھر یہی کرتے رہو، نہ وہ مسلمان ہوتے نہ ہم صحیح مسلمان ہو سکتے۔ ہمارا صحیح مسلمان ہونا یہ ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کرنا، ہم ان کو اپنا سگا بھائی سمجھ لینا۔ ہم وطنی، سگا بھائی مطلب خون کا سگا بھائی نہیں، وطن کا سگا بھائی مان لو۔ بھئی وطن ایک ہے نا ہمارا، ہماری یہ مٹی ہے نا، جی یہ مٹی سے ہم بنے ہیں، یہی مٹی سے ہم نکلے، یہی مٹی سے ہندو بھائی نکلا ہے۔ جب وہ اور ہم نکلے ہیں، اب آپ تصور کریں کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں اور آپ کا سگا بھائی اگر دوزخ میں جانے والا ہے، اس کے لیے دعا کرتے یا نہیں کرتے؟ اس کو سمجھانے اور بچانے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے؟ تو اب یا پھر مقابلہ کرتے اس کو کہ جنت میں بڑا پلاٹ میرا ہوں گا، تیرے کو تو لات مار کے دوزخ میں گراؤں گا۔ یہ کرتے بھائی کے ساتھ؟ کیا کرتے اپنے بھائی کے ساتھ؟ دعا کرتے، تڑپتے، سمجھاتے، اچھا کردار پیش کرتے اس کے سامنے۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھا اسلام۔ اور جب تک مسلمان کام کرتے رہے، لوگ سبوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول بھی کرتے رہے۔ آج ماحول بدل گیا۔